السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت پیاری حدیث سنانے جا رہی ہوں، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ سوچنے پر تھوڑے سے مجبور ہو جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جو ہیں کہاں کھڑے ہیں اور ہم کس لیول پر ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تم جب تک ایک مومن ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اللہ اور اس کے رسول جو ہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو، یعنی کہ تمہارے ماں باپ سے، تمہارے بھائی بہن سے، تمہارے اور ہر ایک چیز سے، یہاں تک کہ تمہارے نفس سے بھی۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ جو ہیں میرے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن میرے نفس سے وہ خاموش ہو گئے اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ 24 گھنٹے بعد واپس آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض فرمایا، انہوں نے کہا کہ اب اللہ کے رسول، آپ مجھے اللہ اور آپ مجھے جو ہے میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو ان 24 گھنٹے میں کیا ہوا ہوگا، کیا سوچا ہوگا انہوں نے، ہم ذرا غور کریں۔ اب دیکھیے، انسان کو جو سب ایک بار کو سب سے زیادہ اوپر رکھ سکتا ہے انسان اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا۔ تو لیکن انہوں نے اپنا جو بھی ان کے اندر جو دیکھتے ہوں گے کیا چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہے، کیا چیز انہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں آڑے آ جاتی ہے، کیا چیز ہے جو انہیں روک لیتی ہے، تو انہوں نے اس چیز کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ اور لیکن آج کے ٹائم میں ہمیں دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں جو ہے سب سے زیادہ عزیز کیا ہے؟ ہمارے ماں باپ نے، ہمارے سب نے ایک چیز ہمارے مائنڈ میں ڈال رکھی ہے کہ پیسہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ عزیز ہو گیا ہمارے لیے۔ سب ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں اگر جو کامیاب نہیں ہوں گے تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور پیسے کو ہم نے سب کے دلوں میں ڈالر سائن لگے ہوئے ہیں کہ بس اتنا سارا پیسہ آ جائے، اس کے لیے چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ اللہ پاک نے ان کا سورس آف انکم کو منع نہیں کیا، اگر جو تجارت کو منع نہیں کیا، لیکن وہ حلال ہونی چاہیے۔ لیکن اگر جو ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ بس ہم پیسہ کما لیں تو پھر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر جو اس لیے جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کریں گے تو ہم ایمان میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اب ہم کسی قسم میں ہیں، ہم کسی گمان میں ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم کسی اور ہی دنیا میں جی رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جبھی تو دیکھو، جس انسان کو اپنی خواہشات سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، جو بالکل اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ ایتھسٹ ہو رہے ہیں۔ نا، بہت زیادہ میجورٹی ایتھسٹ ہو رہی ہے، کیونکہ کیا ہوا، ان کی نفسانی خواہشات کوئی بھی ایسی ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی، اللہ سے مانگی نہیں ملا تو کیا ہوا، بس بھروسہ اٹھ گیا۔ کیوں اٹھ گیا؟ کیونکہ نفسانی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھ رکھا تھا۔ اگر جو یہ نفس اس کے نیچے ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرتا۔ اب اسے دیکھیے، اپنا جینڈر چینج کروا رہے ہیں، ان کی کیا ہے، ان کی بھی نفسانی خواہشات کیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھ دی۔ یعنی کہ اللہ پاک جو ہے غلط کوئی کریشن کر سکتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ کسی کو غلط بنا سکتا ہے کہ اسے لڑکا بنانا تھا لڑکی بنا دے، لڑکی بنانا تھا لڑکا بنا دے، ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا دیکھیے، جو بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو ہم ٹرین نہیں کرتے۔ ہمارا بچہ جب 13 سال کا ہوتا ہے، اس کی ماں اور باپ، اسپیشلی باپ، ان سے یہ نہیں کہتے کہ جاؤ بیٹے جاؤ، تم دنیا کماؤ، سب کچھ ہو، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کے اصول ٹوٹیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول اور دنیا میں سے تمہیں کسی کو چوز کرنا پڑے تو اللہ اور اس کے رسول کو چوز کرنا، چاہے کچھ بھی حالات ہو۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، جان بچا کر بھاگنا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کیا کرنا ہے، پیسے کمانا، کوئی بات نہیں، ہاں معافی مانگ لینا، اللہ سے توبہ مانگ لینا۔ مین کیا، ان کے مائنڈ بھی ڈال دیتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ ہے اور پیسے کماتے رہو، تمہارے لیے تمہاری جاب آنی چاہیے، چاہے میں رشوت دے کے تمہاری جاب لگواؤں، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں اپنا آپا بالکل ختم کر دوں، لیکن مجھے تمہاری جاب لگوانی ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ مطلب ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے اس بات کو ہم نے بالکل سیریسلی نہیں لیا۔ تو آج کے ٹائم میں دیکھیے کتنی بڑی میجورٹی ہے جو گمراہ ہو گئی۔ میں جہاں بھی جاتی ہوں، ایک کوئی کویشچن بنتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی، یہاں تک کہ 12 سال کا، 13 سال کا، 14 سال کا، اور اس سے چھوٹا بھی، ایک سر ہمارے ایک کویشچن پوچھتے ہیں کہ اگر جو تمہیں سب لائف میں کیا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں، باؤنڈ لیس منی۔ تو باؤنڈ لیس منی آئے گی کہاں سے؟ باؤنڈ لیس منی ہر کسی کی، تو اب آج کے جاب کی بھی شارٹیج ہے، تو پھر کون سا راستہ انسان اختیار کرے گا؟ رشوت کا۔ تو پھر جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مین پلر نہیں بنائیں گے نا، جب ہم اللہ اس کے رسول کو، یعنی کہ گھر میں اگر جو رولز ٹوٹ رہے ہیں، اب ہماری کہیں شادی ہو گئی، ہم رولز ٹوٹ رہے ہیں، ہر دن جو ہے رولز ٹوٹ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم جا رہے ہیں، ہم پہ
کہ ہمارے ہر طریقے سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، اور جو ہے ہم صرف کس لیے پریشانی بھگت رہے ہیں کہ نہیں کہ مجھے اب اللہ اور رسول کو تو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن یہ ہے کہ میری گھر بچ جائے، میرے جو ہے میں اپنا جو ہے سسرال بچا لوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار ہے، لیکن اللہ نے تو نہیں کہا نا، اللہ نے تو کہا ہے جہاں تمہارے رسول ٹوٹے دیکھو نہیں باز آ رہا، نہیں تو اللہ پاک نے تو تمہیں گنجائش دی ہے کہ تم اور کچھ دیکھو، پھر دوسرا دیکھو، اپنا ڈیورس کا بھی اللہ پاک نے دے رکھا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ اللہ پاک کے اصول ٹوٹتے رہیں، تمہاری زندگی ضائع ہوتی رہے لیکن تمہیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ایسے ہی مطلب بہت سارے کیسز ہیں جہاں آج نا اسلام جو ہے بالکل اس کا جو ہے پرخچے اڑ گئے، پرخچے کیا نا، ہم نے اس چیز کو اپنی خواہشات، سب سے زیادہ نفسانی خواہشات، ماں باپ کو اللہ اور اس کے رسول سے اوپر رکھ دیا۔ اگر جو ماں باپ کہہ دیں گے وہ بالکل ہونا ہے، اگر جو اس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بھی ہے وہ بات، جب بھی ہمیں اس بات کو کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ نے کہہ دی، ہم خود غور نہیں کرتے، جبکہ اللہ یہ فرماتے ہیں جہاں اللہ اور رسول کو ہمیں اللہ سے اپنے ہر رشتے سے اوپر رکھنا ہے، جہاں بھی رسول ٹوٹے، اس کا مطلب یہی تو ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کو پلر بنانا ہے، یعنی کہ کس کی بات مانی جائے گی، جو حق ہوگا، جو صحیح ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اگر جو کوئی بھی اس کے اگینسٹ آئے گا، کوئی بھی ہو، اس میں تمہارے شوہر ہو، تمہارے والدین ہو، تو ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ تو یہ کرنا بہت مشکل ہے، جبھی تو آج ہم پریشان ہیں، ہم اس حدیث کو نہیں سمجھ پائے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، مطلب ہم یہ سوچتے ہیں کہ تو یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی، ٹاکنگ ہو رہی تھی، ٹاکنگ نہیں تھی، ایک طریقے سے سمجھایا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گپ سپ فالتو گوسپ کریں گے؟ نہیں، اور صحابہ فالتو گوسپ کریں گے؟ ان کی ایک بات حدیث ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم نے کسی سینٹرل آف پریئر بنا رکھا ہے، یعنی کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی، کیونکہ اپنے آپ سے رکھنا بہت مشکل ہے، انسان چاہے سب کے سامنے مومن ہو سکتا ہے لیکن وہ تنہائی میں مومن ہے، تنہائی میں وہ اس کام سے بچتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، کیا وہ اس کام کو نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، یہ کام مجھے پسندیدہ ہے لیکن اللہ کے لیے قربان، چاہے اس کو کتنی پسندیدہ عادت کیا، اس کا لیزینس ہو یا پھر کوئی بھی ایسی گندی عادت ہو جو اس کے اندر ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تو اگر انسان جو ہے، ایک انسان ہے وہ بہت زیادہ لیزی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، مطلب پورے دن بس ویلے پڑا رہتا ہے، بس یہ ہے کہ بس ٹائم کٹ جائے، بس ٹائم کٹ جائے، ایسا ہے تو کیا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک نے مسلمان کو خالی رہنے، یہ فری رہنے کے لیے تھوڑی نہ بھیجا ہے کہ فری رہ کے دنیا سے آ جاؤ۔ اگر جو کوئی فری ہے، اگر جو ایک انسان ہے اس نے اپنا آج اگلا دن آج سے بہتر نہیں بنایا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی اس کو ایمان کا بھی کچھ نہیں پتا، کیونکہ اس نے آج اپنا اگلے دن سے بہتر نہیں بنایا۔ تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، یعنی کہ دین کی محنت، اللہ پاک جو ہے دنیا بھی عطا فرما دیں گے، لیکن ہم پہلے صحیح طریقے سے دین پر تو آ جائیں، پہلے بات اصول کس کے ہوں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے، ہم باہر اپنا یہ اپلائی نہیں کر سکتے، لیکن اپنی لائف میں تو اس چیز کو ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں، جہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی جائے گی ہم وہاں خاموش نہیں رہیں گے، ہم وہاں یہ نہیں، ہم ڈریں گے نہیں وہاں کسی سے بھی، چاہے بات پھر کتنی آگے بڑھ جائے۔ تو تھوڑا سا ہمیں غور فکر کرنا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں کس کو پلر بنا رکھا ہے، سینٹر آف پلر ہمارا کون ہے۔